اور آج کا دن جمعۃ الوداع کا یہ خاص میسج لے کر جائیے کہ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کی حمایت میں ہیں۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ مومن کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ مظلوم چاہے کشمیر کا ہے چاہے فلسطین کا ہے، وہ مظلوم ہے۔ شیخ احمد یاسین ایک فلسطین کے بڑے مجاہد، ان کا کل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے بچپن میں یہ سنا، یہ پڑھا کہ غزہ پر، بیت المقدس پر یہود کا قبضہ ہے۔ اب ہماری اویئرنس بہت زیادہ ہے لیکن یہ کم ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی مراد ہے، اور آج وہ یہود کے قبضہ میں ہے۔ شیخ احمد یاسین کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں یہ سنا کہ بیت المقدس یہود کے قبضے میں ہے، باقی مسلمان آزاد ہیں، لیکن جب میں باشعور ہوا تو مجھے پتا چلا کہ صرف بیت المقدس ہی آزاد ہے، باقی سارے عرب اور مسلمان یہود کے زیر تسلط ہے۔ کیا وجہ؟ کہ آج مسلمانوں کی آذان پہ پابندی ہے، مسلمانوں کی نماز پر پابندی ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس پر پابندی ہے، نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کوئی مسلمان، جیسے میں نے کہا کہ ہم معاشرتی گناہ کا شکار ہیں، ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کی مجبوریاں ہیں، ہر ایک کے تعلقات ہیں، سارے امریکہ کے جو ہے مجبور ہیں، سارے IMF کے مجبور ہیں، اور سارے ان سے پیسے لے کر ان کے محتاج ہیں، سارے عرب اور سارے مسلمان۔ تو عزیز مکرم، یہ جمعۃ الوداع یہ القدس کی آزادی کا ایک پیغام، اور دوسری طرف ہمارے گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں۔ اب اس حمایت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہماری حکومتیں آواز نہیں اٹھا سکتی، بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز کو مظلوموں کی حمایت کے لیے بلند کریں، چاہے وہ کشمیر کا مظلوم ہے، چاہے وہ فلسطین کا مظلوم ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا مظلوم ہے، ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں، اور قبلہ اول کی آزادی مسلمان کا ٹارگٹ ہے، مسلمان کا مقصد حیات ہے، اور یہ ہمارے ذمہ قرض ہے کہ قبلہ اول کو یہود و نصارہ سے پاک کرا کے فلسطینیوں کو ان کا حق دلانا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں ہر جگہ UN کے چارٹر کے مطابق، انٹرنیشنل لاز کے مطابق، ہر انسان کو اس کی اپنی ایڈنٹی، اس کی شناخت کا حق حاصل ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین کے مسلمان اپنی بقا کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس میں ان کی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ سبب کیا ہے کہ ہم مسلمان ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ تو اپنی گناہوں کی معافی کے طلب کا طریقہ یہ ہے کہ کفارے کے طور پر ہم رب کے حضور یہ پیش کریں اپنا عہد کہ ہم ہر گناہ میں کسی کے گناہ کے تائید کرنے والے نہیں ہوں گے اور کسی ظالم کی حمایت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ مظلوم کشمیر کا ہے چاہے وہ مظلوم فلسطین کا ہے۔ رب تعالیٰ